گا کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ دلاور طارق وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ حضرات گرامی قدر، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب کرتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ حج نہیں کر سکتے، بعض لوگ اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ وہ بار بار حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، اور بعض لوگ مال ہونے کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ مگر ان کے مترادف جو غریب لوگ ہیں جو حج نہیں کر سکتے، وہ اکثر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہی نصیب میں فقیری لکھی ہے، ہمارے ہی نصیب میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے حج نہیں کرنا، امیروں کے نصیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے حج کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک دو نصیحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو مال سے نہیں نوازتا تو ان کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں لکھی ہیں کہ تھوڑی سی محنت کر کے جو انسان ان نیکیوں کو کرتا ہے تو انسان حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس میں بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں حج کی تمنا ہے مگر وہ حج نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے چند ایک اعمال آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جنہیں اختیار کرنے سے انسان حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ سامعین کرام، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد، من غدا، کہ جو انسان پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر حاجی کے احرام پہننے والے کے برابر ہے۔ تو انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے اور حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لے۔ اور نمبر 2 پر ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ الترغیب والتہذیب کے اندر آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کے والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ تو وہ فرمانے لگا کہ جی ہاں، میری والدہ زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیے اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، آپ حاجی، معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جنہیں اختیار کرنے سے انسان حج اور عمرے کے ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں 2 اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، تو آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے جب میں آپ کو اشارہ کروں گا یا آپ کو جب کہوں گا۔ اے کاش میں بن جاؤں مکے کا مسافر، آمین۔ اے کاش ہم بن جائیں مکے کے مسافر، بلند آواز سے کہیے آمین۔ اے کاش میں بن جاؤں مکے کا مسافر، پھر یاد مدینے کی میرے دل
میں بسی ہو، پھر یاد مدینے کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مکے کا مسافر، مکے میں ہم جائیں اور مدینے میں بھی جائیں انشاءاللہ، مکے میں ہم جائیں اور مدینے میں بھی جائیں، پھر پیاس ہم سب کو زمزم کی لگی ہو، پھر پیاس ہم سب کو زمزم کی لگی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مکے کا مسافر، پھر یاد مدینے کی میرے دل میں بسی ہو۔